بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اس کے بعد پہاڑ کے اندر کاٹ کر ایک وسیع کمرے کی شکل دے دی جاتی۔ اس کمرے میں دفن ہونے والا فرعون اگر اس وقت تک موت سے ہمکنار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا تو اس کمرے سے آگے گہرائی کی جانب ایک اور سرنگ کھود کر کچھ دور مزید گہرائی میں پہنچ کر ایک اور کمرے کی تعمیر شروع ہو جاتی تھی۔ اس طرح پہاڑ کو کاٹ کر مقبرہ بنانے والے مسلسل اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ پہاڑ کو کاٹ کر وہ گہرائی کی جانب پہنچتے اور سرنگوں اور کمروں کی تعمیر جاری رہتی تھی۔ یہ کام اس وقت ختم ہوتا جب اس مقبرہ میں دفن ہونے والا فرعون دنیا کو خیر آباد کہہ کر اس مقبرے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس کا تابوت اس کمرے میں رکھا جاتا تھا جو سب سے آخر میں تعمیر کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طویل دور حکومت رکھنے والے فرعونوں کے مقابر اس قدر وسیع ہیں کہ ان کے اندر تند و تاریک سرنگوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ مناسب فاصلے سے متعدد کمرے بنے ہوئے ہیں اور ان کمروں میں ان کے تابوت رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سطح زمین سے کئی 100 فٹ کی گہرائی پر واقع ہیں۔ فراعنہ کے مقبروں کی تعمیر کا کام صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ پہاڑوں کو کھود کر اندر ہی اندر کاٹ کر تنگ و تاریک طویل سرنگیں اور طویل کمرے بنا دیے جاتے۔ فرعون کو دفن کرنے کے لیے بھی مصر قدیم میں اس قدر اہتمام کیا جاتا کہ اس کے تخت نشینی کے وقت کہ جتنا اس کے تخت نشینی کے وقت کیا جاتا تھا۔ اس کی لاش کو حنوط کر کے اس طرح محفوظ کر دیا جاتا کہ کئی ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی یہ لاشیں ان مقبروں سے بالکل محفوظ حالت میں ملی ہیں۔ یہ فن قدیم مصر کے ساتھ خصوصی طور پر وابستہ تھا۔ دنیا کے کسی اور ممالک میں کسی بھی زمانے میں اس فن کا سراغ نہیں ملتا کہ لاشوں کو حنوط کر کے محفوظ کر سکتے ہیں۔ لاش کو اس کے مدفن کے کمرہ میں ایک بڑے سے پتھر کے بنے تابوت میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام بیش قیمت اشیاء اور زر و جواہر بھی رکھ دیے جاتے جو بادشاہ کے استعمال میں رہے تھے۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ بادشاہ کی موت کے بعد بھی یہ تمام مال اس کے زیر استعمال میں رہیں گے، یعنی کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس عقیدے کا نتیجہ یہ تھا کہ فراعنہ مصر کے تمام مقبرے اپنی اپنی جگہ پر بیش بہا زر و جواہرات اور انمول نوادرات کا خزانہ بن کر رہ گئے تھے۔ ان مقبروں کے اندر چھپے ہوئے بیش قیمت اور بیش بہا خزانے تھے جنہوں نے ہر طرح کے لوگوں کو ان کے اندر تک پہنچنے اور لوٹ کھسوٹ کرنے کی دعوت دی۔ اس کوشش میں ان تاریک اور گہرے مقبروں کے اندر پہنچ کر بہت سے لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑا اور وہ دوبارہ ان مقبروں سے باہر نہ آ سکے۔ لیکن دولت اور نوادرات کے حصول کا لالچ ایسی چیز تھا کہ اس قسم کے حادثات میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ مہم جو لوگ برابر کسی نہ کسی طرح ان مقبروں کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کوشش میں جو خوش قسمت کامیاب ہو گیا اور نوادرات میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے ہاتھ لگ گئی تو اس نے اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں جب سیاحوں، خاص طور پر انگریز سیاحوں کے قافلے نوادرات کی تلاش میں
مصر پہنچنا شروع ہوئے تو ان کی لوٹ مار تفتیشناک حد تک پہنچ گئی، تو مصر حکومت کو 1850 میں ایک قانون بنانا پڑا۔ اس قانون کے ذریعے آثار قدیمہ میں سے دستیاب ہونے والی ہر چیز کو حکومت مصر کی ملکیت قرار دے دیا گیا اور بلا اجازت ایسی کسی بھی چیز کو قبضہ میں رکھنا قابل جرم قرار پایا۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد آثار قدیمہ کا محکمہ باقاعدہ طور پر قائم ہوا، نوادرات کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ مصریات اور مصری نوادرات سے دلچسپی رکھنے والی مہمیں برس ہا برس تک انگلستان میں تشکیل پاتی رہیں اور ہر سال مصر پہنچ کر آثار قدیمہ کی تلاش میں مقدور بھر حصہ لیتی رہی ہیں۔ اس قسم کی مہم آج سے 60 برس قبل سر برج ٹاوان کی سرکردگی میں مصر گئی تھی، اور یہ خبر 20 فروری سن 2000 کے پہلے ہفتے میں اخبارات میں چھپی ہے۔ اس کا تعلق اس مہم سے ہے جو 60 سال قبل ایک خاص مقصد کو سامنے رکھ کر مصر کی گئی تھی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خبر اس المیے کا ایک دردناک باب ہے جو آج سے 50 سال قبل مصریات کی لگن کے باعث شروع ہوا تھا۔ کتنا طویل المیہ ہے یہ بھی جو پورے 60 سال پر پھیلا ہوا ہے۔ حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ المیہ اختتام پذیر کب ہوگا۔ ابھی وہ نوادرات قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہیں جو اس المیہ کا عنوان ہیں۔ خدا جانے ابھی کتنے لوگ اس نوادرات کو چھونے کا شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سر برج ٹاوان انگلستان کے ان سربراہ آوردہ شخصیتوں میں سے ایک تھے جنہیں مصریات سے عشق کی حد تک دلچسپی تھی۔ قدیم مصر کی تاریخ کے بارے میں ان کی تحقیق اور جستجو کا اعتراف انگلستان کی تمام سرکردہ علمی حلقوں نے کھلے دل سے کیا۔ مصریات پر اپنی تحقیق اور کارناموں کی بدولت ہی انہیں سر کا خطاب ملا۔ سر برج ٹاوان کو اس بات پر بڑی حیرت ہوا کرتی تھی کہ فراعنہ مصر میں تو توتخ آمون کو اس قدر بلند مقام حاصل رہا ہے، لیکن اس کا مقبرہ اب تک دریافت نہ ہو سکا۔ دوسرے دریافت شدہ مقبروں اور کچھ قدیم مصری محفوظات کے ذریعے سے اس عظیم فرعون کے شاندار کارناموں کا حال تو کسی حد تک معلوم ہو چکا تھا، مگر یہ بات واقعی حیرت ناک تھی کہ اس کا مقبرہ آج تک نہ ملا۔ حالانکہ قرائن اور دستور کے مطابق اس کا مقبرہ بھی وادی شاہان میں موجود ہونا چاہیے تھا، جہاں سے وہ بہت سے فراعنہ مصر کے مقبرے برآمد ہوئے تھے۔ توتخ آمون کے مقبرے کی دریافت اور بھی زیادہ ضروری اس لیے ہو جاتی تھی کہ اس دور کی حکومت کے کارناموں کی تفصیل اس کے مقبرے کی نقاشی اور وہاں محفوظ کیے گئے محفوظات سے ہی میسر ہو سکتی تھی۔ پھر یہ تھا کہ یہ فرعون قدیم مصر کے عظیم الشان بادشاہوں میں شمار ہوتا تھا، اس لیے اس کے مقبرے سے زر و جواہرات نوادرات کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ لگنے کی امید تھی۔ یہی وجوہات تھی کہ سر برج ٹاوان نے توتخ آمون کے مقبرہ کی تلاش کو اپنا مقصد بنا لیا تھا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ اس مقصد کے لیے وہ مہم مصر لے کر جائیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ خواہ انہیں کتنے ہی عرصہ مصر میں قیام کرنا پڑے، مگر وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ وادی شاہاں میں ہی اس بلند و بالا تبت فرعون کا مقبرہ ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس مہم کے لیے سرمایہ کی فراہمی کی خاطر انہیں کچھ زیادہ تگ و دود نہیں کرنی پڑی تھی۔ ان کے بہت ہی ثروت مند دوست لارڈ ہاورڈ کاپوان اس سے پہلے ہی سر برج ٹاوان کی سرکردگی میں مصر جانے والے 2 مہموں کی کفالت کر چکے تھے۔ اس دفعہ بھی بلا کسی تردد کے راضی ہو گئے۔ لارڈ کارپورن کو بھی
مصریات سے دلچسپی تھی اور نوادرات جمع کرنے کا جنون تھا، اس لیے اپنے اس شوق کے خاطر اپنی دولت کا بڑا حصہ وہ اس قسم کی مہموں پر صرف کیا کرتے تھے۔ بلکہ اس دفعہ تو وہ خود بھی سر برج ٹاوان کی مہم کے ساتھ مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ پوری ٹیم مصر کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اس مہماتی ٹیم کو سکندریہ کی بندرگاہ پر اتارا۔ وہاں سے گاڑی کے ذریعے یہ لوگ قاہرہ پہنچے تاکہ حکومت مصر سے ضروری اجازت نامہ حاصل کیا جا سکے۔ سر برج ٹاوان چونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار مصر جا چکے تھے، اس لیے یہ اجازت نامہ حاصل کرنے میں ان کو کوئی دقت نہ ہوئی۔ قاہرہ سے ایک مصری عالم حلیم بھی اس ٹیم میں شامل ہو گیا۔ وہ برج ٹاوان کا دوست تھا اور قدیم مصر کی تاریخ سے اسے گہری دلچسپی تھی۔ چنانچہ یہ 14 افراد پر مشتمل ٹیم لکسر پہنچی اور ان لوگوں نے ایک اعلیٰ قسم کے ہوٹل میں قیام کیا۔ ایک دن آرام کے بعد مقامی عربوں میں سے 3 افراد مددگار کے طور پر چنا۔ اس کے بعد یہ ٹیم وادی شاہاں میں پہنچی اور توت خامون کے مقبرے کی تلاش شروع کر دی۔ اس وادی میں اب تک 25 سے زائد مقبرے دریافت ہو چکے تھے۔ اصل میں مشکل یہ تھی کہ یکساں پہاڑ میں یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کس چٹان کے اندر کس قدیم مقبرہ کے دروازے کی سرنگ چھپی ہوگی اور کس پتھر کو ہٹانے کے بعد آدمی اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا۔ تلاشی جستجو کی اس مہم نے دنوں اور ہفتوں سے گزر کر مہینوں تک کی طوالت اختیار کر لی اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو لارڈ کارپوان نے کچھ نا امید اور بددل ہونا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس مہم میں اس کا حصہ صرف اتنا تھا کہ سرمایہ ان کا خرچ ہو رہا تھا، ورنہ لکسر پہنچنے کے بعد انہوں نے عملی طور پر اس مہم میں کوئی حصہ نہ لیا۔ وہ تو آثار قدیمہ کو دیکھنے، دریائے نیل کی سیر کرنے، ہوٹل کے ساتھیوں سے گپ شپ لڑانے اور قدیم مصر کے بارے میں کتابیں پڑھنے اور چٹانوں اور پتھروں سے سر ٹکرانے کا اصل کام تو ان کی ٹیم کے دوسرے افراد کا تھا۔ مگر ان کا یہ حصہ کیا کم تھا کہ وہ ساری ٹیم کے اخراجات برداشت کر رہے تھے۔ اس لیے ناکام واپس جانے کا تو بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا، ورنہ بعض اوقات تو اس مہم کے طول کھینچ دینے سے وہ اس قدر دل برداشتہ ہو جاتے کہ ساری مہم سے دستبردار ہو کر واپس جانے کو جی چاہنے لگتا۔ اور آخر کار ان لوگوں کو مایوس نہیں ہونا پڑا۔ لارڈ کارپوان کے صبر آزما انتظار اور سربرج کا عزم اور ان کے ساتھیوں کی مستقل مزاجی کی جدوجہد رنگ لائی اور موسم سرما اختتام پذیر پر تھا۔ آثار قدیمہ کی کھدائی اور تحقیق کے لیے آئے ہوئے لوگ واپسی کے لیے اپنے بستر باندھنے لگے تھے، کیونکہ مصر کی گرمی اور اس موسم میں کام کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ لارڈ کارپوان کو بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ انہیں ایک بہت بڑی حسرت دل میں لے کر ناکام ہی واپس انگلستان جانا پڑے گا کہ اچانک انہیں ایک خوشخبری ملی کہ ان کی مہم کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس وقت اتفاق سے وہ ہوٹل ہی میں موجود تھے۔ سر برج ٹاوان کا یہ پیغام ملتے ہی ان کے مایوس دلوں میں گویا زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ سی گئی اور فوراً ہی اپنی مہماتی ٹیم کو مبارکباد دینے کی غرض سے وادی شاہان کی جانب روانہ ہوئے۔ توت آمون کا مقبرہ دریافت ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی تلاش ممکنات کی حدود تک کیوں پہنچ گئی تھی اور اسے پانے کے لیے اس قدر کوشش اور سرگردانی کا سامنا کیوں کرنا پڑا تھا۔ دراصل یہ ایک ایسی جگہ واقع تھی کہ جہاں کسی کا مقبرے کی موجودگی کا بظاہر گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہاڑ میں ایک جگہ قریب ہی 2 مقبرے دریافت ہو چکے تھے۔ ان کے دروازوں کو پتھروں سے صاف کر کے
محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے لوہے کے مضبوط دروازے لگا دیے گئے تھے۔ ان دونوں مقبروں کے دروازوں کا درمیانی فاصلہ اس قدر کم تھا کہ درمیان میں سے بچی ہوئی تھوڑی سی جگہ میں کسی اور مقبرے کے راستہ کی موجودگی کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔